اب گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے، اے ابو ہریرہ اگر ہو سکے تو کبھی جماعت مت چھوڑنا، نماز با جماعت مت چھوڑنا، اس لیے کہ جس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، جس نے نماز با جماعت نہیں پڑھی، اس نے بھی اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کر پھینک دیا، اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ اب یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر اتنا زور دیا جا رہا ہے، جو لوگ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے پتہ نہیں ان بیچاروں کا انجام کیا ہو۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو نماز نہیں پڑھتے، جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کے لقمے ان پہ لعنت کرتے، وہ کپڑے پہنتے تو لباس ان پہ لعنت کرتا ہے، جب وہ باہر نکل کے چلتے ہیں تو باریک باریک کیڑے مکوڑے اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں طاقت دے کہ اس بدبخت کو ہم ختم کر دیں، اس کا خاتمہ کر دیں۔ کیڑے مکوڑے بھی نفرت کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس سے جو نماز نہیں پڑھتا۔ حضرات صحابہ کرام کہتے تھے رسول اللہ کے ظاہری دور میں ہم مسلمان اور کافر کو ایک ہی چیز سے پہچانتے تھے، جو نماز پڑھتا ہے اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کافر سمجھتے تھے۔ اب بتائیں ہم تو جنت کے دعوے دار بھی ہیں، جنت کے ٹھیکے دار بھی ہیں، ہر جرم کرنے کے بعد، سب کرنے کے بعد ہم سوچتے ہیں یار ہمیں جنت نہیں ملے گی تو کس کو ملے؟ صرف اتنا خیال کر لیجئے، اتنا خیال کر لیجئے میرے عزیز بھائیوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز میں سستی کا مطلب کیا؟ پڑھتے ہیں، سستی کا مطلب پڑھتے ہیں لیکن فجر میں ارے چلو یار آج نہیں جائیں گے، سر درد کیا چلو یار آج نہیں جائیں گے، اس کو کہتے ہیں سستی، کبھی پڑھنا کبھی نہیں پڑھنا، کبھی پڑھنا کبھی چھوڑ دینا۔ فرمایا امام اعظم نے جو نماز میں سستی کرتے ہیں جب ان کو موت آئے گی تو وہ کافر ہو کے مریں گے، اللہ ان کا ایمان چھین لے گا، ان سے مرتے وقت ان کا ایمان چھین لیا جائے گا، ان کی زبانوں پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ یہ ہے کیا ہو گیا ہمیں، ہم اپنے ایمان سے بھی بے فکر ہو گئے، ہمیں اپنے ایمان سے بھی محبت نہ رہی۔ آؤ عہد کرو نماز کا۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا اے ابو ہریرہ جماعت مت چھوڑنا، جماعت سے نماز پڑھنا، نماز با جماعت پڑھنا، کیونکہ جس نے بلا وجہ بلا عذر شرعی جماعت چھوڑ دی اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کے پھینک دیا اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ رہا۔ حضور علیہ السلام جماعت سے نماز پڑھتے، حتیٰ کہ جو حضور علیہ السلام کی زندگی کے ظاہری آخری لمحات تھے، غور کریں نماز با جماعت سے کتنا پیار تھا، آخری ظاہری لمحات تھے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر اقدس، حضور کے قدم مبارک اس وقت بظاہر کام نہیں کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عباس یا عبداللہ ابن عباس ان دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام اس طرح مسجد آئے کہ حضور علیہ السلام کے دونوں پیر زمین سے رگڑ رہے تھے، زمین سے گھسٹ رہے تھے، پیروں کو کھینچتے ہوئے مسجد آئے اور امت کو پیغام دیا کہ اگر تم اس پوزیشن میں بھی مسجد آ سکتے ہو تو تمہارے نبی کی سنت ہے اس پوزیشن میں بھی مسجد آنا۔ بتاؤ آپ اور ہم جو جماعت کو بلا وجہ بلا عذر شرعی ترک کرتے ہیں اور ہم نماز جماعت نہیں پڑھتے، کیا ہم پر کبھی یہ پوزیشن آتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں، ایسا مت کیجئے۔ اس لیے نماز با جماعت پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، اور ہماری نمازوں میں کوئی نقص ہوتا ہے تو وہ مقبول بندوں کے صدقے میں اپنی بھی قبول کر لی جاتی۔ اس لیے جماعت کو لازم پکڑیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، کہ جماعت کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کا دست قدرت ہوتا ہے، اس لیے جماعت کو لازم پکڑیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائیں۔